قسطوں پر چیز لینا اور دینا کیسا ہے؟ بعض احباب اسے سود کا نام دے رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی پروف کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ہوتا۔ شریعت اسلامیہ اس کاروبار کے حوالے سے کیا فرماتی ہے؟ شریعت اسلامیہ فرماتی ہے کہ قسطوں پر انسٹالمنٹ پر چیز لینا اور دینا دونوں طرح جائز ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ادھار فروخت کی ایک صورت ہے کہ جب متعاقدین جو عقد کرنے والے ہیں، خرید و فروخت کرنے والے ہیں، جب یہ اپنی رضامندی سے باہمی رضامندی سے کسی چیز کی قیمت پہ اپنی رضامندی ظاہر کر دیں تو وہ بیع درست ہو جاتی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ فرماتی ہے یہ بیع بالکل جائز ہے جب تک یہ اسلامی اصولوں سے نہ ٹکرائے۔ ان میں بعض صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو جائز نہیں ہیں، جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں، جیسے معاہدہ ایگریمنٹ کرتے وقت یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے وقت پر ادائیگی نہ کی تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اگر واقعتاً ایسی صورت پائی جاتی ہے کہ وہ جرمانہ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ مالی جرمانہ جسے تعزیر بالمال کہا جاتا ہے یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے، اور رد المحتار کے اندر یہ علماء نے چیز تحریر فرمائی کہ تعزیر بالمال مالی جرمانہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ تو جو منسوخ ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا حرام ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں یہ بات درست نہیں ہوگی۔ دوسری صورت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ خریدار کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت تک اس کے مالک نہیں بنیں گے جب تک آپ تمام قسطیں ادا نہیں کر دیتے، جبکہ شریعت اسلامیہ اسے بھی ناجائز قرار دیتی ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ فرماتی ہے کہ جب کسی بیع کو ایجاب و قبول کے ذریعے پختہ کر لیا گیا اور وہ مبیع جو چیز بیچی گئی ہے وہ مشتری جس نے خریدی ہے اس کے قبضے میں چلی گئی تو وہ مالک بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا قسطوں کے اعتبار سے جب وہ چیز لے گا اپنے قبضے میں تو وہ مالک بن جائے گا، اور اسے یہ کہنا کہ آپ مالک نہیں بنیں گی تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی اور بالکل کلیہ طور پہ یہ کاروبار کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بندہ انسٹالمنٹ پہ چیز لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق